السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی کی ڈھیروں مبارکباد۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و آخری زماں ہیں، جن کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، جنہوں نے دین اسلام ہمارے لیے منتخب کیا، ہمیں راہ ہدایت دکھائی، پریشانیاں مشکلات سب برداشت کی تاکہ ہمیں راہ حق پر لے آئیں، ہمیں وہ تمام تر تعلیمات دیں جس سے ہم اچھا انسان بن سکیں، اچھے اخلاق کے مالک بن سکیں۔ ہمیں بتایا کہ رکوع سجود کے ذریعے اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بھی بتائے، اور ہمیں دوزخ سے بچنے کے لیے ہدایت بھی دی، اور وہ اعمال بھی بتائے جن سے ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے تمام تر راز بتایا کہ 5 وقت تم نماز قائم کرو، تم اللہ کے روبرو ہوں گے، تم دل کھول کے دعا مانگو، اگر درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو لب بھی نہ ہل پائیں تب بھی گھبرانا نہ، کیونکہ وہ جو رب ہے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی، تعلیم دی کہ قرآن پڑھو، یہ تم سے ہم کلام ہوگا، یہ تمہیں ہر پریشانی کا حل بتائے گا، جب بھی تم بھٹکنے لگو تو اس کی طرف رجوع کرو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کون سا عمل تمہیں اس پریشانی سے دور کر سکتا ہے، تمہیں راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، نماز کو دل سے نہیں بلکہ ایک فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ سجدے کیے اور بس ہو گیا فرض ادا۔ خشوع و خضوع والی نماز تو لگتا ہے کہ جیسے کہیں کھو سی گئی ہے، کہ ہمیں انتظار ہو کہ اب اذان ہوئی ہے تو ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر ہم آج کے دن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، سب کو سب کچھ پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اگر کسی کو ہدایت ہو تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس لگتا ہے کچھ زیادہ ہی علم آ گیا ہے۔ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم جب تک بات ہمارے مطابق رہتی ہے تو ہم متفق رہتے ہیں، مگر جیسے ہی بات کا رخ بدلتا ہے، وہ ہمارے مطابق نہیں رہتی، تو ہم اس میں بہت ساری جو ہیں روایات شامل کر دیتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ محبت واضح ہوگی۔ مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ میں سبز دھاگا باندھنے سے، چھتوں پر جھنڈے لگانے سے، اونچے ڈیک لگانے سے، بازاروں میں گھومنے پھرنے سے، پہاڑیاں بنانے سے، اور یہ تمام تر اعمال کرنے سے آپ اس ولادت کا جشن کیسے منا سکتے ہیں؟ میرے مطابق روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کا نام، درود پاک کثرت سے پڑھنے کا نام جشن عید میلاد النبی ہے، لیکن یہ چیزیں ہم کہیں دور چھوڑ آئے ہیں۔ اب ہم سب کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بانٹا ہے، ہم نے کتنا تقسیم کیا ہے غریبوں میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب نیکی کرو یا کسی کی مدد کرو تو اس طرح کرو کہ کسی دوسرے کو علم نہ ہو، لیکن یہاں جب تک دکھایا نہ جائے تب تک اس نیکی کا مزہ ہی نہیں آتا، اس نیکی کے کرنے کا سرور نہیں آتا۔ کاش ہم سمجھ پاتے کہ عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے، اس جشن کو کیسے منایا جا سکتا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو تعلیم دے کر، ان کو آگاہ کر کر کہ آج کیا دن ہے، آج کے دن کی کیا فضیلت ہے، آج کا دن اتنے اہتمام کیوں ہوتے ہیں، آج کے دن کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم تو کیک بناتے ہیں، اور اب تو توبہ استغفار، اس پر جشن عید میلاد النبی لکھا جاتا ہے اور مکہ مدینہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی کٹنگ کی جاتی ہے۔ مطلب شعور کہاں چلا گیا ہے، میں سمجھ نہیں پاتی۔ اور کیک کاٹنا،
مطلب جشن میلاد النبوی اب یہ رہ گیا ہے کہ آپ کیک کٹنگ کریں گے اور آپ اکثر تو میں نے یہ دیکھا کہ میوزک بھی لگا ہوتا ہے. مطلب کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہماری قوم پر عذاب کیوں آ رہا ہے، ہمارے ملک پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم پریشان کیوں رہتے ہیں، ہمیں دلی سکون کیوں نہیں حاصل؟ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں دل کا سکون حاصل جب تک ہم اس راہ پر نہیں چل رہے جس راہ کا ہمیں حکم ہے، جب تک ہم وہ نہیں کر پا رہے جو کرنا مناسب ہے. ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم بھٹکتے ہی جا رہے ہیں، ٹرینڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ایک رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا ہر عمل اس کے لیے ہے، کیونکہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہر ایک کو بتاتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ کرتے ہیں تو رب سامنے ہوتا ہے، اور یہ نماز صرف اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، خالصاً اس کے لیے. ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے اتنے پیسے دیا، اس کی اس وقت مدد کی، اس وقت مدد کی. اپنے اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. بالکل اسی طرح جشن عید میلاد النبوی کا بھی حساب ہے. ہم بہت سارا تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو بتاتے ہیں ہم نے اتنا تقسیم کیا، ہم نے اتنا تقسیم کیا. پھر اپنے بچوں کو ہم یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ اس دن کی خوشی کو ایک دینی اسلامی طریقے سے منایا جائے. ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو آج کے دن تم جلدی جلدی سے پڑھ لو، ہمارے ساتھ یہ تقسیم کرواؤ، پھر ہم رات کو سارا جشن دیکھنے جائیں گے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم درود پاک پڑھیں، روزہ رکھیں تو اس دن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ہمارے گھروں پہ کرم ہوگا. بلکہ جو لوگ اس بات کو منع کر دیں اور جو لوگ اس بات کو کہہ دیں کہ چلو تقسیم کرنا اچھی بات ہے، تم تقسیم کرو، لوگوں کے درمیان میں گھروں کو سجاؤ بھی، لیکن تم تھوڑی سی عبادت بھی تو کر لو. لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کسی بات میں مشورہ نہیں لیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم کس قدر بھٹک چکے ہیں اور ہم بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. جو دنیا سامنے ہے بس اس کے لیے جی رہے ہیں، بھول گئے ہیں کہ یہ ایک مسلسل کمرہ امتحان ہے. دنیا کے ساتھ چلتے چلتے اپنی ذات کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اپنا دین پیچھے چھوڑ آئے ہیں. افسوس، صد افسوس. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.